الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے فضائل کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، کہ اے میرے بندو آپ یہ کہہ دیں ان صلاتی و نسکی، کہ میری قربانی اور میری نماز، و محیایا و مماتی، میرے زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، قربانی کی نیت یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ قربانی کے متعلق پیغمبر علیہ السلام کے چند احادیث کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے قربانی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قربانی یہ تمہارے باپ جد امجد سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ایک یادگار سنت ہے۔ قربانی یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار سنت ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم کی سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، اور اہتمام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے تھے، اور قربانی کیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ایک یادگار سنت ہے۔ اور دوسری حدیث ہے قربانی کے متعلق کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی کے ایام میں کوئی عمل قربانی سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے، یعنی ذو الحج کے مہینے میں قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یعنی یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اور اسی طریقے پر پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے آدمی کے لیے، قربانی کرنے والے شخص کے لیے، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور حدیث جو قربانی کے متعلق ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ، یعنی جب جانور کی قربانی ہوتی ہے اور اس کو ذبح کرتے ہیں تو خون جب وہ زمین پر گرتے ہیں تو پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاں وہ قربانی کو قبول فرماتے ہیں اس آدمی کی۔ تو قربانی کی جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو خوب پالا کرو، خوب موٹا کرو۔ قربانی کے جانوروں کو خوب پالا کرو، خوب موٹا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر تمہارے لیے سواریاں ہوں گے۔ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر گزرنے کے لیے یہ تمہاری سواریاں بنے گی۔ تو اس وجہ سے قربانی کے جانور کو خوب پالا کرو، اور جتنے پہلے خریدا جائے قربانی کے جانوروں کو اتنا ہی اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے فضیلت کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔